مولاي صل وسلم دائما ابدا نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، نماز ادا فرماتے تو وہاں کھڑے ہوتے جہاں کعبہ بھی سامنے ہوتا اور اسی سید میں بیت المقدس بھی ہوتا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب نبی کریم علیہ السلام منہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، کیونکہ مکہ شریف جو ہے نا، کعبہ شریف، اس کے چاروں طرف جگہ خالی ہے، جدھر بھی کھڑے ہو جاؤ کعبے کو منہ کرو، نماز ہو گئی۔ مکہ شریف میں کعبہ بھی سامنے، بیت المقدس بھی سامنے، اور تھا قبلہ اس وقت بیت المقدس۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، جو گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ادھر ہے نا کعبہ شریف، اگر ادھر منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس کو پشت ہوتی ہے، اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو کعبہ شریف کی طرف پشت ہوتی ہے۔ تقریباً 17 مہینے کے قریب نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی۔ سرکار چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ چینج ہو جائے، بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف یہ ہمارا قبلہ بنے، کیونکہ آپ پیچھے پڑھا ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، قل ملت ابراہیم حنیفہ، تو یہ کعبہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو سرکار چاہتے تھے کہ جس ملت پر میں ہوں اسی کے بنائے ہوئے قبلے کی میں اتباع کروں، ادھر ہی میں منہ کروں۔ ایک مرتبہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ یوں پیچھے کھڑے تھے، منہ تھا بیت المقدس۔ دوران نماز ہی سرکار نے کیا تین چار مرتبہ چہرہ انور کو اوپر اٹھایا۔ اللہ نے نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ اب اس تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ان قریب طعنہ دیں گے، کہیں گے۔ اچھا، یہاں یاد رہے کہ بعض مفسرین نے یقول و فعل مضارع جو ہے اس کو ماضی کے معنی میں لیا ہے، کہ بعض بے وقوفوں نے کہا، جو بھی معنی مراد لے لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض بے وقوفوں نے کہا ہے تمہیں پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ سیقولو اپنے حقیقی مضارع کے معنی میں ہے تو یہ ایک غیب کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی عطا فرما دی۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ کل کی بات جانتا کوئی نہیں ہے، یہ کہو کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے بتانے سے
جس کو پھر اللہ بتاتا ہے وہ پھر اس کو جان لیتا ہے۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے۔ کس چیز نے ان کو پھیرا؟ آگے آ رہا ہے جواب، قل، محبوب کہہ دیجئے، ہم کسی خاص سمت کی عبادت نہیں کرتے، نہ کعبہ ہمارا معبود ہے، نہ بیت المقدس ہمارا معبود ہے، ہمارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، کعبہ کی سمت بھی اسی کی ہے، بیت المقدس والی سمت بھی اسی کی ہے۔ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم نے تو اس کا حکم ماننا ہے۔ اس نے کہا منہ ادھر کرو، ادھر کر لیا، اس نے کہا منہ ادھر کرو، ہم نے ادھر کر لیا۔ اطاعت کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مطیع ہوتا ہے وہ اپنے مطاع پر اعتراض نہیں کرتا۔ وَقُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو جسے چاہتا ہے وہ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھے رستے پر اسے چلاتا ہے۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم میں میں نے آپ کو ہدایت کے معنی بتائے تھے، وہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ جو معنی بتائے تھے نا یہاں فٹ ہو سکتے ہیں، وہ سب فٹ کر لیجئے۔ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کو ماننے کی توفیق دیتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس پر چلا دیتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اسے منزل پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں ہے لفظ کذالک۔ کذالک تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی کمال کے لیے بھی آتا ہے۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے تمہارا قبلہ بنایا بیت اللہ۔ کیوں؟ بیت اللہ پوری روئے زمین کا عین وسط ہے۔ جس طرح ہم نے تمہارے لیے کعبہ پوری روئے زمین کا سینٹر قرار دیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو، اعلیٰ چیز کو۔ یہ اونٹ کا ہوتا ہے نا کوہان، یہ درمیان میں ہوتا ہے تو اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، تو اسی لیے اعلیٰ چیز کو وسط بھی کہا گیا۔ اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ اب دھیان سے یہاں سے سننا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو بتلاؤ۔ تمہاری ڈیوٹی ہے دین پھیلانا، دین بتلانا، اللہ کی وحدانیت کی، دین اسلام کے حق ہونے کی گواہی دینا۔ اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کو آگے بتاؤ۔ اور تمہیں کون بتائے گا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہیں بتائے گا اور تم آگے لوگوں کو بتاؤ گے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، یہ تمہاری اب ڈیوٹی ہے۔ پہلے جو نبی آتے تھے اپنی امت کو بتاتے تھے، لیکن پھر کوئی اور بتانے والا آ جاتا تھا، پھر کوئی اور بتانے والا آ جاتا تھا۔ اب یہ جو ہمارا رسول ہے نا، اس کے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ یہ جو تبلیغ والی ڈیوٹی ہے نا، یہ تم نہیں ادا کرنی ہے۔ ہم نے تمہیں سب امتوں سے بہتر اسی لیے بنایا ہے کہ اب نیابت رسول کرتے ہوئے دین کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ ایک تفسیر۔ دوسری،
ہم نے تم کو ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل امت بنایا ہے۔ وہ کس طرح کہ جب آئے گا نا دن قیامت کا، قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ وہ گواہی دے گا، یا اللہ اس بندے نے یہ اچھے کام کیے تھے، اس نے برے کام کیے تھے۔ تو نبیوں کی گواہی پر اللہ کرے گا فیصلہ ان امتوں کا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ ارشاد فرمائے گا، اوے تم نے مجھے مانا کیوں نہیں؟ یا اللہ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں، یا اللہ تیرا کوئی پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں، یا اللہ اگر تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہوتا تو یا اللہ ہماری مجال تھی کہ ہم انکار کر لیتے۔ اللہ فرمائے گا تو تمہارے پاس میرا نبی نوح نہیں آیا؟ نہ یا اللہ بالکل نہیں آیا۔ اب وہاں عدالت قائم ہوگی، فیصلہ علم پر نہیں گواہیوں پر ہوگا۔ اللہ بلا لے گا حضرت نوح علیہ السلام کو، کیوں پیارے نوح، کیا تم نے ان کو ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ یا اللہ بالکل پہنچایا تھا، اس کو بھی دیا تھا، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ وہ آگے سے کہیں گے، یا اللہ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، نوح جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے پاس تو یہ پیغام لے کر آیا ہی نہیں۔ اگر نوح سچا ہے تو اس کو کہو گواہ پیش کرے۔ اللہ فرمائے گا، ہاں بھائی پیارے نوح، تیرے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ تو نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے، بالکل یا اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ یہ جو تیرے محبوب کی امت ہے نا، یہ ہیں میرے گواہ، پوچھ لے اپنے محبوب کی امت سے۔ اللہ بلا لے گا محبوب علیہ السلام کی امت کو۔ زیادہ بحث میں نہیں پڑتا، صحابہ کرام کو بلا لیا جائے گا۔ بولو، اے ابو بکر تم بولو، اے عمر تم بولو، عثمان تم بولو، علی تم بولو، کیا نوح علیہ السلام نے ان کو میرا پیغام دیا تھا؟ صحابہ گواہی دیں گے، امت مصطفیٰ گواہی دے گی، بالکل یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبی نوح نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت سن کر کہے گی، یا اللہ دیکھ کتنا جھوٹ، کتنا روند، کتنا فراڈ کر رہی ہے امت محمدیہ۔ یا اللہ یہ تو دیکھ، ان سے پوچھ یہ کیا اس وقت تھے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو موقع پر موجود ہو، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کریم فرمائے گا، ہاں سوال تو ٹھیک ہے، یعنی امت کی گواہی پر اعتراض ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، ہاں بھئی تم نے گواہی کیسے دی، تم تو تھے ہی نہیں۔ یا اللہ ہم تو نہیں تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن تو نے ہمارے پاس اپنا نبی بھیجا، تو نے ان پر کتاب نازل فرمائی، تو نے ان کو بتایا، ان کو دکھایا۔ یا اللہ ہم نے خود تو نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک دیکھنے والے نے ہمیں بتایا تھا، ہم یہ گواہی اس لیے دے رہے ہیں۔ دیکھنا، ایک ہوتی ہے شہادت گواہی، ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، ایک ہوتی ہے تحمل شہادت، ایک ہے ادائے شہادت۔ یہ چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، تحمل شہادت، ادائے شہادت، پھر شہادت علی الشہادت۔ میں اس وقت
پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، تم سب اس وقت گواہ ہو کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، گواہ ہو۔ لیکن یہ گواہی کون سی ہے؟ یہ ہے تحمل شہادت۔ آپ اس وقت شہادت کا تحمل کر رہے ہو، ادا نہیں کر رہے۔ جب کبھی کیس لگے گا کہ تاریخ تھی، آج کون سی تاریخ ہے؟ 18 جولائی، ہفتہ کے دن مغرب کے بعد کیا سبق پڑھایا گیا تھا؟ کیونکہ استاد تو سفر میں تھا، کل سے میں سفر میں ہی ہوں نا، سفر میں تھا تو کیا پڑھایا تھا؟ تو آپ لوگ کیا کہو گے؟ ہاں پڑھایا تھا، تو کچھ لیٹ ہو گئے تھے لیکن پڑھایا تھا۔ تو اس وقت جو گواہی دو گے وہ ہوگی ادائے شہادت، گواہی کو ادا کرو گے۔ اب کیا ہے؟ تحمل شہادت۔ اسی طرح سرکار گواہ ہیں، ہم گواہی دیں گے، اور پھر ہماری گواہی پر جب اعتراض کیا جائے گا ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دیکھنے والے نے بلایا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھئی آؤ میرے محبوب پیارے، حبیب کیا آپ نے ان کو بتایا تھا؟ یا اللہ بالکل میں نے بتایا تھا۔ ہماری گواہی پر اعتراض ہوگا، لیکن سرکار کی گواہی پر وہ اعتراض کرنے کی جرت تک نہیں کر سکیں گے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پتہ چلا قیامت کے دن سرکار سب کی گواہی دیں گے۔ کس کی گواہی دیں گے؟ سب کی۔ قرآن شریف کی آیتیں ذرا کھولتے جائیے۔ پانچواں پارہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ مل گئی آیت کریمہ؟ اور کیسا نظارہ ہوگا اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے حال کہنے والا، گواہی دینے والا بلائیں گے، اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، محبوبہ پھر ہم ان سب پر تجھے گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ نظارہ کیسا نظارہ ہوگا؟ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عبداللہ ذرا مجھے آج قرآن تو پڑھ کے سنا۔ انہوں نے عرض کیا، آقا اترا آپ پر سناؤں میں؟ فرمایا ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے آج قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ یہی آیات جب پڑھتے پڑھتے یہاں پر آئے گا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، آنسو بہہ رہے تھے۔ فرمایا بس بس عبداللہ بس کر دے۔ یہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ کبھی بندے کو آنسو آتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، درد کی وجہ سے بھی آنسو آ جاتے ہیں، کبھی غم پہنچتا ہے تو بندے کو آنسو آ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی شان والا نظارہ دیکھتا ہے نا، پھر بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر آ گیا نا، سارا منظر۔
جناب آدم علیہ السلام آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں، جناب نوح علیہ السلام آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں، جناب ابراہیم آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں، جناب اسماعیل آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں، جناب یعقوب، حضرت عیسیٰ تک سارے نبی گواہی دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ سرکار نے جب یہ سارا نظارہ نظروں کے سامنے گھوما نا تو سرکار کے چہرہ انور سے خوشی کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار رونے لگ گئے، پتہ چلا قیامت کے دن سرکار نے گواہی دینی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب آگے چلو، 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 84۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، مل گئی آیت؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقہ میں ایک جتلانے والا، ایک بتلانے والا۔ دیوبندی حکیم الامت ہے نا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کہ اس امت کا پیغمبر ہوگا قائم کریں گے جو ان کے اعمال سیئہ کی شہادت دیں گے۔ یہ نبیوں کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کرے گا فیصلہ کس دن؟ قیامت کے دن۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ پھر آگے ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ، سورۃ 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، آگے مل گئی آیت بھئی؟ جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا ان پر انہی میں کا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم تجھ کو لائیں گے ان لوگوں پر بتلانے والا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب تو سب پر گواہ بنے گا۔ اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اب سرکار نے دینی ہے گواہی، دینی کس کی ہے؟ ہر امتی کی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کس کی گواہی دینی ہے؟ ہر امتی کی بھی، میری بھی، آپ کی بھی، ہمارے آباء و اجداد کی بھی، اور ہمارے جو بعد پیدا ہونے والے ہمارے بچوں کے بچے ہیں ان کی بھی سرکار نے دینی ہے گواہی۔ گزشتہ انبیاء کی گواہی بھی سرکار نے دینی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے مسئلہ۔ پھر وہ آپ نکال لیں سورۃ احزاب آیت نمبر 45۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بیان کرنے والے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے، آپ گواہی دیں گے۔ اب خلاصہ سمجھ لیجئے، حوالے میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ سرکار نے گواہی دینی ہے ہر اس کی جس کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، جس کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، اور اس کے اچھے کاموں کی بھی اور ان کے برے کاموں کی بھی سرکار نے قیامت کے دن گواہی دینی۔ 6 آیات کریمہ ہیں جو میں نے اس مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ گواہی آئے گی قیامت کے دن کس کی؟ جس کی طرف نبی بن کے آئے،
ان کی اچھائیوں کی بھی، ان کے گناہوں کی بھی۔ اور ایک ہوتی ہے شہادت۔ شہادت ہوتی تب ہے جب بندہ آنکھوں سے دیکھ کے گواہی دے۔ شہادت آنکھوں سے دیکھنے کے بغیر گواہی نہیں بنتی۔ اور ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، خود تو نہیں دیکھا لیکن کسی پکے ثقہ بندے کی گواہی پر گواہی دی۔ یہ جو ہمارے مخالف مولوی صاحبان ہیں نا، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں تم نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو اس آیت کی روح سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو پھر ہم سب حاضر ناظر بن گئے۔ بھئی ہماری شہادت جو ہے یہ اصل شہادت نہیں، ہماری شہادت کیا ہے؟ سرکار کی گواہی پر ہم گواہی دیں گے۔ اور سرکار گواہی کس طرح دیں گے؟ خود دیکھ کر دیکھ بھی رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا واضح اور روشن بیان ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ میں اس وقت بیٹھا پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، اس کا ذکر بھی اس قرآن کے اندر ہے، کیونکہ تبیاناً لکل شے، ہر ایک چیز کا روشن بیان ہے۔ سرکار قرآن دیکھتے جائیں گے اور ہر ایک کے بارے گواہی دیتے جائیں گے۔ چاہے اس طرح مان لو کہ سرکار ڈائریکٹ دیکھ کر گواہی دیں گے، یا یہ مان لو کہ نہیں اب تو نہیں دیکھ رہے، پر قیامت کا دن جب آئے گا نا تو قیامت کے دن سرکار قرآن کھولتے جائیں گے اور گواہی دیتے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں مانو صحیح، جس طرح ماننا ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت مانو، یہ سرکار کی گواہی پر میرا اللہ کریم فیصلہ فرمائے گا۔ اور یہ لکھا کس کس نے ہے کہ ہر کسی کی گواہی دینی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے۔ یہ تھانوی صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس صفت کا ظہور حشر میں ہوگا جب آپ کی شہادت پر آپ کی امت کا فیصلہ ہوگا۔ شاہدن کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ آپ تمام امتوں کے رسولوں پر بطور شاہد پیش ہوں گے کہ وہ ادائے رسالت کر چکے۔ قیل المراد شاہدن علی جمیع الامم یوم القیامت، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاہد سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام ساری امتوں کی گواہی دیں گے بِأَنَّ أَنبِيَاءَهُمْ قَدْ بَلَّغُوهُمُ الرِّسَالَةَ، کہ ان امتوں کے نبیوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے۔ آگے تھانوی صاحب کے خلیفہ صاحب لکھتے ہیں، اور مولانا روم نے تو یہ پہلو مراد لیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو بندوں کے مختلف مراتب و منازل سے مطلع کر رکھا ہے۔ اللہ نے سرکار کو بتا دیا ہے، یہ جو بندہ ہے نا سامنے قمر بیٹھا ہوا، یہ عبادت کے کس درجے پر ہے، نیکی کے کس درجے پر ہے، اور یہ کس درجے پر ہے، یہ کس درجے پر ہے، یہ کس درجے پر ہے۔ ہر ایک کے درجے کو جانتے ہیں، ہر ایک کے درجے کو جانتے ہیں، ایمان کتنا ہے اندر۔ کئی لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے، لے سرکار کس طرح جانتے ہیں اندر ایمان کتنا ہے؟ میں کہا بخار ہو جائے نا بندے کو تو تھرمامیٹر لگاؤ تو تھرمامیٹر بتا دیتا ہے اتنے درجے کا بخار ہے۔ شوگر چیک کرنی ہو نا تو گلوکومیٹر لے کر وہ شوگر چیک کرو تو وہ وہ گلوکومیٹر بتا دیتا ہے کہ اب اتنی شوگر ہے۔ اگر بلڈ پریشر چیک کرنا ہو تو بلڈ پریشر والی مشین بتا دیتی ہے اس کا اوپر والا بلڈ پریشر اتنا ہے، نیچے والا اتنا ہے۔ جب یہ انسان کی بنائی ہی چیزیں یہ کچھ بتا سکتی ہیں تو جو اللہ کا شاہکار ہے، جو ساری کائنات کا سردار ہے، کیا ان کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی پاور نہیں رکھی کہ سرکار خود دیکھ کر بتا دیتے ہیں اس کا ایمان اتنے درجے کا ہے، اس کا ایمان اتنے درجے کا ہے۔
یاد ہوگا جب میں نے حدیث شفاعت پیش کی تھی تو اس وقت اللہ کیا فرمائے گا؟ انطلق، محبوبہ خود جانا اور جا کر جہنم میں جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے جتنا ایمان ہوگا نا اس کو باہر نکال لے۔ اب میرے اندر کتنا ایمان ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے اندر کتنا ایمان ہے میں نہیں جانتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر امتی کے دل کے اندر جتنا ایمان موجود ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی مقدار کو جانتے ہیں۔ در نظر بودش مقامات العباد، مولانا روم فرماتے ہیں اور تھانوی صاحب کے خلیفہ مجاہد وہی شعر نقل کر رہے ہیں، در نظر بودش مقامات العباد، سرکار کی نظر میں بندوں کے مقامات تھے، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد، اسی وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام بندوں کے امتیوں کے مقامات کو جانتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی شاہد رکھ دیا۔ یہ ہے تفسیر ماجدی صفحہ 851۔ اچھا، دیوبندی شیخ الاسلام ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی، وہ اپنی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ یہ دیوبندی شیخ الاسلام ہے، بھئی اب فتویٰ لگانا ہے تو ان پر بھی لگے گا، یا ہمیں بھی چھٹی، اگر لگانا ہے فتویٰ تو ان پر بھی لگے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں گواہی دیں گے سرکار کس بات کی؟ کہ اس بندے نے یا اللہ تیرے پیغام کو کس قدر قبول کیا ہے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میری بات کو کس نے کتنا قبول کیا، کس نے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن سرکار کوئی سعید اسد تھوڑی ہیں۔ سعید اسد تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جو خاک پا ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ سرکار تو سب انبیاء کے سردار ہیں، سرکار ہر بندے کے حالات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایک اور دیوبندی شیخ التفسیر ہیں مولانا ادریس کاندلوی، وہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، اے نبی، تحقیق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس شان سے کہ آپ قیامت کے دن گواہ ہوں گے، قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ یہ گروہ ایمان لایا اور اس گروہ نے کفر کیا۔ تفسیر معارف القرآن کاندلوی صاحب والی جلد 5 صفحہ 530۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، ان کی بھی تفسیر کا نام معارف القرآن ہی ہے، وہ کہتے ہیں امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے۔ تفسیر معارف القرآن، شہادت میرے اعمال کی بھی سرکار نے دینی ہے، آپ کے اعمال کی بھی سرکار نے شہادت دینی ہے۔ بس ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لو، اب کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی جانتے نہیں ہیں، نبی پہچانتے نہیں ہیں؟ میرا مصطفیٰ مجھے بھی جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی پہچانتے ہیں، آپ کو بھی پہچانتے ہیں، ہماری نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ان کو گواہ بنا کر بھیجا۔ چلو اب دیوبندیوں کی بات چھوڑو، وہابیوں کی بات سن لو۔ ایک وہابی عالم ہے جن کے میں اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، احمد حسن صاحب دیلوی، وہ بھی یہی لکھتے ہیں، بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اس گواہی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نیکیوں کی گواہی قیامت تک کی ادا فرمائیں گے۔ قیامت تک جو امت آنے والی ہے اپنے ہر امتی کی نیکیوں کی گواہی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے۔ احسن التفاسیر جلد 1 صفحہ 322، زیر آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اچھا، غیر مقلدین حضرات کے ہی وہ بہت بڑے مفسر ہیں، میں ان کی علمیت کو مانتا ہوں، قاضی شوکانی، وہ لکھتے ہیں، شاہدن علی امتہ یشہد لمن صدقہ وآمن بہ وعلی من کذبہ وکفر بہ،
نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ جس شخص نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لایا اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور جس شخص نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کا انکار کیا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ شاہدن کا معنی ہی یہ ہے کہ سرکار جنہوں نے حق ادا کیا ہے امتی ہونے کا، سرکار پر ایمان لائے، ان کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی بھی گواہی دیں گے جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جو مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں نبی کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا، نبی کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا۔ ارے بچوں، اگر پتہ نہیں تھا تو سرکار قیامت کے دن گواہی کس طرح دیں گے؟ گواہی تو دینی ہے نا۔ اور وہ آیتوں کی جب تفسیر آئے گی اس وقت صحیح معنی میں عرض کروں گا۔ میرا مصطفیٰ مومنوں کو بھی جانتے تھے، منافقوں کو بھی جانتے تھے، اور کافروں کو بھی نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک صاحب واعظ کہا کرتے تھے، ان کا نام تھا ابو بکر جابر الجزائری، جزائر کے تھے۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا وَهَذَا نِدَاءٌ خَاصٌ، یہ خاص ندا ہے لمزید تکریم الرسول و تشریفہ و تکلیفہ، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت بزرگی میں اضافہ کے لیے اور اس میں آپ کی ذمہ داری کا بھی بیان ہوا ہے۔ فقال تعالی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک، اے پیارے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، حال کونک شاہدن علی من ارسلناک الیہم، آپ کو ہم نے اس حال میں بھیجا ہے کہ جس کی طرف آپ رسول بن کر آئے ہیں نا اس کے گواہ بنو گے یوم القیامت، قیامت کے دن، وَتَشْهَدُ عَلَى مَنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهَا، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اس کے حق میں گواہی دو گے، اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس کے خلاف گواہی دو گے۔ بیٹے، یہ تو میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اور تفاسیر بھی ان کی بیان کر رہا ہوں جن کو عام لوگ سنی نہیں کہتے، کہتے ہیں یہ تو فلانے ہیں۔ بریلویوں کی بات ہوتی تو تم چھوڑ دیتے، یہ نہ دیکھو بریلوی کون ہے، یہ نہ دیکھو دیوبندی کون ہے، یہ تو دیکھو ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ شان دینے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو عظمتیں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنے ہر امتی کی گواہی دیں گے، اچھے عملوں کی بھی اور برے عملوں کی۔ اور ظاہر بات ہے گواہی دے وہی سکتا ہے جس کو پتہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو وہ گواہی کیا دے گا۔ اس کتاب کا نام ہے ایسر التفسیر، جلد 4 صفحہ 277۔ یہی مضمون جو میں نے بیان کیا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 260، علامہ سید محمود آلوسی مفسر ابو سعود اور صاحب تفسیر جمل، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، البحر المحیط، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ اب صرف آخر میں ایک تفسیر کا حوالہ، اس کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کا نام تو آپ سب نے سنا ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، مورخ تھے، اگرچہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اتنا زیادہ اثر قبول نہیں کہ ہمارے آدمی خام خواہ بعض اوقات مذاق یہ ہے ہی ابن کثیر، توبہ توبہ اس طرح کا جملہ کبھی نہ بولنا۔ ابن کثیر ہے تو ابن عابدین پھر کیا بنے گا، ابن عساکر کیا بنے گا؟ کبھی لا تنابزوا بالالقاب، پٹھے نام بالکل نہ پایو۔ تو ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ شاہدن ای للہ بالوحدانیت وانہ لا الہ غیرہ، سرکار گواہ ہیں کس بات کے؟ اللہ کی وحدانیت کے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
معبود برحق ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ۔ وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر بندے کے عملوں کی سرکار گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا